میں آپ پر واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جہیز بھی بھیک مانگنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو بڑا مہلک ہے۔ لڑکے والے اپنے بیٹے کا گھر بسانے کے لیے لڑکی والوں سے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں فلاں چیز دے دو، فلاں دے دو، فلاں دے دو۔ پھر لڑکی والوں سے کہا جاتا ہے کوئی ہمارے اوپر احسان تھوڑی کر رہا ہے، اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ بھئی اس بیٹی کو جب تک دینا تھا دے دیا، اب دینا لڑکے کا کام ہے، اب دینا لڑکی کے ماں باپ کا کام نہیں ہے۔ اگر لڑکی کے ماں باپ نے شادی کے بعد بھی لڑکی کو افورڈ کرنا ہے، اسے سپورٹ کرنا ہے، تو پھر ایک ادھار کے شوہر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، اور قوام بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ مرد مال خرچ کرے اور عزت کی حفاظت کرے۔ تو مرد نے مال خرچ کرنا ہے، اور مرد نے اپنی بیوی کو ٹوکن کے طور پر مہر دینا ہے، کیونکہ مہر مرد کے فرائض میں سے نان نفقہ دینا ہے۔ نان نفقہ دینے سے مراد گزر بسر کے لیے لڑکی کی حیثیت کے مطابق اسے خرچ دینا ہے، اور گھر کا خرچ چلانا ہے، اور نکاح کے موقع پر اگر کوئی زیورات ہیں یا گھر کی ضروریات ہیں، برتن، کپڑے یا دیگر ضرورت کی چیزیں، تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ آج جہیز کی وجہ سے ہمارے ہمسایہ ملک میں کتنی لڑکیاں ہیں جن کو کبھی آگ لگا دی جاتی ہے، کبھی ان پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، کبھی چولہا پھٹنے سے ختم ہوتی ہیں، ان کا بہت گہرا تعلق جہیز سے ہے۔ اور جب جہیز مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو لڑکی کے ساتھ بدسلوکی کا سلسلہ جاری رہتا، اور لڑکے کے ذہن میں بھی لڑکی کے خلاف ایسی باتیں بھر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے دونوں کی محبت خواب ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور وہ گھرانہ جس نے نئی نسل کی تعمیر و تربیت کا کام کرنا تھا، ایک نیا خاندان نکاح کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، تو وہ خاندان ان تلخیوں کے ساتھ زندہ درگور ہو جاتا ہے، اور بچوں پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے ان حوالوں سے ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا جہیز کے نام پر جو بھیک مانگی جاتی ہے، یا بارات کو کھانا کھلانے کے نام پر جو بھیک مانگی جاتی ہے، کیا اس کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے؟ کیا خاندانوں کو مل کر اس بارے میں کچھ طے کرنا چاہیے؟ کتنی لڑکیاں ہیں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ رسومات خوشیوں کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے نہیں ہے، یہ رسومات ہمارے اسلام کا تقاضا بھی نہیں ہے، یہ رسومات انسانیت کش ہیں، یہ رسومات حیا کا خاتمہ کرنے والی ہیں، یہ رسومات کس طرح سے زندگیوں کو زہر سے بھر دینے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام توہمات سے اور ان تمام خرافات سے ہمارے گھرانوں کو بچانے کے لیے ہم سب کو بھی اپنا رول پلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔